الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم بھائیوں، پہلے ہم نے جو ہے الزیہ اسٹوڈیو سے ایک سلسلہ ریکارڈ کروایا تھا جس کا موضوع تھا اصلاح، اور اس میں دین مشکل کیوں اس موضوع پر بیان کیا تھا۔ اب کیونکہ ماہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مہتاب قادریت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کا عرس مبارک ہے، تو اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کے کچھ فضائل اور اعلیٰ حضرت کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں دین متین کی فروغ کے لیے بھیجتا رہا، پھر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور نبوت کا دروازہ بند فرمایا۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے اس دنیا میں آئے گا نہیں، آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، مگر کیونکہ آپ کا دین بھی آخری دین ہے، آپ کی امت جو ہے یہ بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کسی امت میں آنا نہیں، تو لوگوں کی اصلاح کا کیا طریقہ کار ہوگا، لوگوں تک کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچائے جائیں گے۔ تو اس کا انداز یہ رہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے لوگوں تک دین اسلام کے احکام پہنچائے، پھر تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، پھر اولیاء کرام، علماء کرام، مجتہدین، علماء دین آتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینی احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ انہی میں سے ایک کڑی مجدد کی بھی ہوتی ہے، جو کہ اسلام کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی خرابیوں کو وہ ٹھیک کرتا ہے اور پھر سے ایک نئے طرز کے اندر جو ہے اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام تھا، اسی کی طرح اسلام کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو بدعتیں اسلام کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کا سر جو ہے وہ قمع کرتا ہے، ان کا قلعہ قمع کرتا ہے۔ ان مجددین کی ایک کڑی میں سے ایک فرد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مہتاب قادریت راہ اہل سنت الشاہ الحافظ القاری المفتی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات بھی ہے کہ جنہوں نے بر صغیر میں اٹھنے والے بدعتوں کا قلع قمع کیا، اٹھنے والے فتنوں کو جڑ سے ختم کیا، اٹھنے والے طغیانیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرے سے ختم کر دیا۔ جب کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر حملے کیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مالک و مختار ہونے پر ان لوگوں نے حملے کیے، اسی طرح بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک نہ رہی، بلکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک پر بھی طعن و تشنیع شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے مکر و فریب کی نسبت کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کامل کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک مجدد کو اس دنیا میں بھیجا، ایک عاشق ماہ رسالت کو جو ہے اس دنیا میں بھیجا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا پرچار کرے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرے، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، کبھی آپ کے علم غیب پر، کبھی آپ کے مالک و مختار ہونے پر،
کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموز پر حملے کیے جا رہے تھے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے دوسرے عیبوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت علیہ رحمت الرضوان کی صورت میں اس دنیا کے اندر اپنا ایک مجدد بھیجا، جس نے آ کر ساری دینی بدعات جو دوسرے لوگوں نے پیدا کر دی تھی ان کا کلا کما کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا بات کی جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ہر شعبے کے اندر جو ہے مہارت حاصل رکھتے تھے۔ کسی بھی طرف چلے جائیے، کسی بھی فن کی طرف چلے جائیے، کسی بھی ہنر کی طرف، کسی بھی علم کی طرف چلے جائیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس میدان کے شہسوار نظر آتے ہیں۔ علم فقہ کی طرف چلے جائیے تو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا فتاوی رضویہ جدید طرز کے ساتھ 30 جلدوں کے اندر شائع ہوا ہے، جس کو فقی انسائیکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے، اور آج اس فتاوی رضویہ کے اوپر جو ہے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اس پر مقالے جات لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی طرف چلے جائیے، علم قرآن کی طرف، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی خود فرماتے ہیں، کسی نے آپ سے تفسیر کا کہا تو آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ الضحیٰ کے صرف والضحیٰ پر جو ہے 80 جز لکھ کر جو ہے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ دیگر کام کیے جائیں، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تفسیر پر کام کرنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو فتاوی جات ملتے ہیں، آپ کی تحریرات ملتی ہیں، اس میں جو ہے اگر ان کو جمع کیا جائے، ان میں جو قرآن پاک کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے کی ہے، تو ایک کافی مجلد ایک کتاب جو ہے تیار ہو سکتی ہے، جو اعلیٰ حضرت صرف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی علم تفسیر پر ہوگی۔ اسی طرح فن حدیث کی طرف آئیے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ یہ تو دینی علوم ہو گئے کہ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم، یہ تو اعلیٰ حضرت کی علمی مہارت فقہ، قرآن اور حدیث میں تھی۔ اور اگر سائنسی علوم کی طرف دیکھا جائے، اس میں بھی اعلیٰ حضرت جو ہے کامل دسترس رکھتے تھے، کامل مہارت رکھتے تھے، چاہے وہ علم جفر ہو، چاہے وہ ستاروں کا علم ہو، چاہے علم جغرافیہ ہو، ایسٹرونومی ہو، علم حیات ہو، میتھمیٹکس ہو، اس میں بھی جو ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کامل دسترس رکھتے تھے۔ ایک پروفیسر جو ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کو بھی کسی نے، وہ ایک مسئلے کے لیے پریشان تھے، ان کو میتھ کا وہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو رہا تھا، تو کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کی پیشکش کی کہ ان کے پاس جائیے اور ان سے پوچھئے اس بارے میں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ اس بارے میں کیسے بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پوچھئے تو صحیح جا کے ان سے، شاید ان کا جواب ان کے پاس ہو۔ تو وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ جواب آپ کیسے دے سکیں گے، حالانکہ میں اس کے لیے جو ہے کافی ڈھونڈا ہوں، کافی گھوما ہوں، اور کافی کتابیں جو ہے میں نے دیکھی ہے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ بولیے تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب میں دے سکوں۔ جیسے ہی انہوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ تو بڑا پرانا ہی مسئلہ ہے، یہ فلاں فلاں کتاب میں فلاں جز کے اندر مل جائے گا۔ جب انہوں نے کتاب دیکھی تو ان کو وہ مسئلہ بالکل اسی طرح ہی، عین اسی طرح وہ مسئلہ جو ہے ان کو اس کتاب میں مل گیا، اور وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ اس طرح کا جو ہے واقعات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات کے اندر ہوتے رہے۔ محدث کشوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے علم حدیث کے سلسلے کے اندر اور افتاء کے سلسلے کے اندر جو ہے بریلی شریف آیا ہوا تھا، اور روزانہ ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے کہ نئے مسئلے جو ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے۔ ایک مسئلہ ایسا آیا کہ ہم میں سے کسی سے بھی وہ جو ہے حل نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں، فلاں جلد میں، فلاں صفحے کے اوپر جو ہے آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیدا ہی اس لیے فرمایا تھا کہ وہ دین متین کی خدمت کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اٹھنے والے اعتراضات کو ختم کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم بروز ہفتہ 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد بھی بہت بڑے عالم دین تھے، مولانا نقی علی خان، اور آپ کے دادا بھی مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
اعلیٰ حضرت کی سیرت پر اگر بیان کیا جائے تو کافی کچھ جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بیان ہو سکتا ہے، اور بزرگوں کی سیرت بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بزرگان دین کی سیرت پر عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی جو ہے اپنی ایک بھی نماز اعلیٰ حضرت کی قدر، یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے، جب آپ بالغ ہونے سے پہلے ہی آپ صاحب ترتیب تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا جب بھی آپ جو ہے صاحب ترتیب تھے۔ صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر 6 سے کم جو ہے نمازیں ہوں قضا، تو یا پھر کوئی نماز ہی قضا نہ ہوئی ہو۔ اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ ان نمازوں کو پورا کرے اور پھر جو ہے اپنی فرض نماز ادا کرے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچپن سے لے کر شروع آخری عمر تک کوئی نماز جو ہے قضا ہی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب ترتیب رہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کام لیتا ہے دین کا تو اس کو ایسی صلاحیت عطا فرماتا ہے، ایسے ملکہ عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح کی صحبت اس کو عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ دنیا عالم کے اندر چمکتا ہوا ابھرتا ہے۔ تو محترم اسلامی بھائی، ہمیں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے جو نظریات ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو افکار ہیں، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ نہیں سمجھ آئے تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے، اعلیٰ حضرت کیا چاہتے تھے اور اعلیٰ حضرت کی سوچ کیا تھی، اس کو سمجھیے، پڑھیے، پھر اعلیٰ حضرت جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے عشق رضا میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو علم دین پھیلایا اور جو نظریات اور افکار ہمیں دیے، ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔